وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اور کہا انہوں نے اگر رحمان چاہتا ہم ان کی عبادت نہ کرتے. کن کی؟ جن کی کرتے ہیں. یہ بت ہیں، یہ مورتیاں ہیں، دیویاں ہیں. ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ رحمان نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اپنے شرک کو تقدیر کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. جو رحمان نے لکھا ہوا تو ہو کر رہے گا. اگر وہ تقدیر میں لکھتا رحمان کی عبادت تو ہم رحمان کی عبادت کرتے. اب ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان مورتیوں اور دیویوں کی عبادت کرتے ہیں، تو رحمان نے یہ لکھا ہوا ہے. ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ رحمان یہ چاہتے ہیں ہم ان کی عبادت کریں. حالانکہ انہیں معلوم نہیں ہے لکھا ہونا اور چیز ہے اور رحمان کا محبت اور رضا اور چیز ہے. رحمان نے رسول بھیج کر تم پر حجت قائم کی، تم کو آزادی دی، فکر کی، سوچ کی، راستے وعدے کیے کہ یہ جنت کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ، حجت پوری کی. کیوں تم نے جہنم کا راستہ چنا؟ توحید کا راستہ جنت کا راستہ ہے اور شرک کا راستہ جہنم کا راستہ ہے. یہ بات معلوم نہیں؟ رحمان نے یہ وعدے کیے، حجت تمام کی، جنت اور جہنم کے راستے وعدے کر دیے. اور تم اپنی اس گمراہی کو جو تم نے خود خریدی، اس کو تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیا. ہاں تقدیر میں لکھا ہوا ہے. یہ سارا یہ دنیا رحمان کا وہ کارخانہ جس میں ہر چیز اس کی مشیت سے ہوتی. لیکن ہدایت اور گمراہی کا راستہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دیا، رسول بھیجے، کتابیں اتاری، ہدایت اور گمراہی کے راستے کو واضح کیا، جنت اور جہنم کے پروگرام کو واضح کیا، اور تم نے دیکھتے بھالتے جہنم کا راستہ چن لیا اور اس کو تقدیر کے کھاتے میں ڈالتے. یہاں ایک اشکال ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو دانہ کھایا، شجر لا تقربا هذه الشجرہ، جنت میں جہاں چاہو جاؤ، کھاؤ پیو، اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن چلے گئے، وہ دانہ کھا لیے، جنت سے نکال دیے گئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ملاقات تھے تو آپ جنت میں رہتے اور ہم بھی جنت میں ہوتے. تو آدم علیہ السلام نے کیا کہا کہ موسیٰ اس بارہ میں کیوں جھگڑتے ہو جس میں اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر میں فیصلہ کر چکا ہے؟ اللہ کا لکھا ہوا ہے، تم کیوں اس میں جھگڑتے ہو؟ تو آدم علیہ السلام نے بھی تو وہ جو نافرمانی ہوئی، دانہ کھا لیا، اس کو تقدیر کے کھاتے میں ڈالا. اللہ نے لکھا ہوا ہے اور تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو، بحث کر رہے ہو. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فحج آدم موسیٰ، آدم کی حجت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئی. تو آدم علیہ السلام نے بھی تو جو نافرمانی ہوئی اسے تقدیر کے کھاتے میں ڈالا. یہی بات مشرکین مکہ کر رہے. لیکن نہیں، فرق ہے. آدم علیہ السلام نے جو کچھ کیا، وہ دانہ کھایا، جنت سے نکالے گئے، اس کو تقدیر کے کھاتے میں ڈالا توبہ کرنے کے بعد. یہ نہیں کہ کوئی اکڑ گئے یا کسی عناد میں آ گئے، توبہ نہیں کی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو کچھ ہے تقدیر میں لکھا ہوا تھا. نہیں، روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کی، تب یہ بات کہی کہ اللہ نے یوں ہی لکھا ہوا تھا.
لیکن مشرکین مکہ وہ معاند ہیں، سینہ زوری کر رہے ہیں، اپنی گمراہی کو، اپنے شرک کو، اپنی معصیتوں کو تقدیر کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، توبہ کا احساس نہیں۔ تو دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ آدم علیہ السلام نے اگر تقدیر کی بات کی تو توبہ کی بات کی۔ ایک بندہ اگر بے نماز ہو اور کہے کہ تقدیر میں ایسے لکھا ہوا ہے تو وہ مجرم ہے، اور ایک بندہ اگر بے نماز پر توبہ کر لے، نمازیں شروع کر دے، تو وہ کہہ سکتا ہے اتنا عرصہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی، ایسا ہی لکھا ہوا تھا، اب اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دے دی اور میں نے نمازیں شروع کر دی۔ تو دونوں باتوں میں فرق ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ کہنا یہ سراسر عناد، تکبر، انکار اور جحود۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر رحمان چاہتا ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ان بتوں کی، لیکن ہم کرتے ہیں کیونکہ لکھا ہوا ایسے، گویا رحمان یہ چاہتا ہے۔ انہیں رحمان کی چاہت اور رضا کا فرق معلوم نہیں۔ رحمان کی چاہت ہے، رحمان جانتا ہے کہ کچھ لوگ جہنم کا ایندھن بننے کے قابل ہیں، ہدایت کے قابل نہیں ہیں، مگر پھر بھی ان لوگوں کے لیے رسول بھیج کر حجت قائم کی، ان کو آزادی دی کہ یہ جنت کا پروگرام، اس پر چلو، نہیں چلتے وہ، اور اس کو تقدیر کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ما لہم بذالک من علم، ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں، کچھ علم نہیں۔ انہم الا یخرصون، وہ صرف اپنی اٹکل پچو دوڑاتے ہیں، اٹکل پچو مارتے ہیں، کوئی بات دلیل سے نہیں کرتے، ساری ان کی خام خیالی اور ایسی باتیں جو حجت اور دلیل سے خالی ہیں۔